عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی دن میں عبادت کا کیا جانا ذوالحجہ کے 10 سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی 1 رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس حدیث شریف میں ذوالحجہ کے پہلے 10 کی کچھ فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ چاند ہونے کی صورت میں غروب آفتاب سے اس مبارک اور محترم 10 کا آغاز ہو جائے گا۔ ذوالحجہ کے کچھ اعمال احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں پہلا عمل تو ہے نیکی اور طاعات کے اندر خوب اہتمام کرنا۔ عام مہینوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کا بالخصوص اہتمام رکھنا چاہیے، اور ان میں بھی یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ دوسرا، گناہ سے بچنے کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی جس گناہ میں بھی مبتلا ہے اس سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تیسرا عمل ذوالحجہ کے اس 10 کے 9 دن کے روزے ہیں، جن کو بڑی فضیلت کے روزے قرار دیے گئے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان 9 دنوں کے روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اور پورے کے پورے رکھنا بھی ضروری نہیں۔ جس کو ہمت اور طاقت ہو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اہتمام کر لے، اور جس کو نہ ہو، 1 کی ہو تو 1 رکھ لے، 2 کی ہو تو 2 رکھ لے، اور اگر کوئی نہیں بھی رکھ پاتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہیں بڑے فضیلت کے روزے، انسان کو ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ چوتھا عمل ذوالحجہ کے اس 10 کی راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام ہے۔ حدیث شریف کی روح سے 1 رات قیام کرنے پر اور عبادت کرنے پر شب قدر کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کا ایک عمل وہ یہ ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے یا اس نے قربانی کی نیت کی ہے، تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کے کرنے تک اپنے ناخن اور بال کا کاٹنا، یہ اس کے لیے اگرچہ جائز تو ہے لیکن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ یہ بھی خاص عمل ہے۔ تو جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے قربانی کا، ان کو چاہیے کہ اس مستحب پر بھی عمل کر لیں۔ ابھی غروب آفتاب میں وقت باقی ہے، جس کو بال اور ناخن کاٹنے کی حاجت ہو وہ بھی جا کے وہ کر لیں، تاکہ اس مستحب پر بھی عمل ہو جائے۔ اور ایک عمل اس مہینے کا وہ 9 ذوالحجہ کی صبح سے شروع ہوتا ہے، اور وہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ بھی اس مہینے کے خاص اعمال میں ایک عمل ہے۔ اور قربانی تو سبھی جانتے ہیں کہ اس مہینے کا سب سے اونچا اور بہترین عمل وہ قربانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس 10 کی قدردانی اور اس کے اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔